لگ رہی تھی میں، اور اس میکسی میں پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا آپ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد داؤد دوبارہ کمرے میں آیا، مجھے اپنے پسندیدہ لباس میں دیکھ کے بہت خوش ہوا، کہنے لگا اب اچھی لگ رہی ہو۔ اس کی تعریف مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی، میں بے دلی سے تیار ہوئی تھی۔ پھر جب کمرے سے باہر آئی تو میری ساس بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی، وہ بھی تیار تھی۔ ہم لوگ ولیمے پہ آ گئے۔ میرے والدین نے مجھے دیکھا تو میری خیریت پوچھنے لگے، کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ میں نے کہا جی اماں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر داؤد کے سر پہ پیار دینے لگی، میری ساس سے باتیں کرنے لگی۔ میری والدہ نے، میرے والد نے ہم سب کو اندر لے جا کے بٹھایا۔ احتشام بھائی کے والد اور والدہ بھی بہت پوچھ رہے تھے، مجھے بھی، داؤد کو بھی اور میری ساس کو بھی، اور سب نے میری تعریف کی تھی، لیکن مجھے کسی کی بھی تعریف اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آرزو اور احتشام بھائی ایک ساتھ ہال میں داخل ہوئے۔ احتشام نے آرزو کی کمر پہ ہاتھ رکھا تھا اور اپنے ساتھ لگائے اسے اندر لے آئے۔ اسٹیج پہ آتے ہی ان کا فوٹو سیشن شروع ہو چکا تھا، جو شاید داؤد کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ میری والدہ آئی، کہنے لگی حالا بیٹا تم لوگ بھی تصویریں کھنچوا لو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، داؤد کہنے لگا نہیں آنٹی ہم ایسے ہی ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرا ہاتھ پکڑ چکا تھا، شاید اسے یہ لگ رہا تھا کہ میں خود ہی اٹھ کے چلی جاؤں گی۔ دل تو میرا یہی چاہ رہا تھا۔ جب اس کے نزدیک میری کسی بات کی، میری کسی پسند کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو پھر میں کیوں اس کی پابند رہتی؟ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں صوفے پہ بیٹھے تو سب مہمان ان کے برابر میں بیٹھ کے تصاویر کھنچوانے لگے۔ تب مجھے داؤد اپنے ساتھ لے کے گیا۔ جیسے ہی میں آرزو سے ملی، مجھے دیکھ کے آرزو کہنے لگی یہ کیا پہن لیا تم نے؟ ساڑی کہاں ہے تمہاری جو ہم نے خریدی تھی؟ میں نے کہا وہ میں پہن رہی تھی، لیکن داؤد نے کہا کہ میری پسند کی میکسی پہن لو۔ وہ کہنے لگی بہت بری بات ہے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے ولیمے پہ ساڑی پہنو گی، ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی، ایسے لگ رہا ہے دلہن کی بہن نہیں ہو، بس ایک عام سی مہمان ہو۔ پھر احتشام سے کہنے لگی احتشام بتاؤ یہ اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں؟ ساڑی میں زیادہ اچھی لگتی نا؟ احتشام جو داؤد کے برابر میں بیٹھا تھا وہ میری طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا ہاں واقعی تم اس میں اتنی اچھی نہیں لگ رہی، ساڑی بہت سیکسی قسم کی تھی، اس میں زیادہ اچھی لگتی، بالکل کسی فلمی ہیروئن جیسی۔ یہ سننا تھا کہ داؤد فوراً سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا چلو نیچے اترو۔ میں حیران تھی کہ ابھی سے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا نیچے اترو چلو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اسٹیج سے نیچے لے گیا، پھر وہاں لے جا کے مجھے وہیں کرسی پہ بٹھا دیا اور خود میرے برابر میں بیٹھ کے کہنے لگا تمہارا بہنوئی پاگل تو نہیں ہے؟ کس قسم کی باتیں کرتا ہے یہ؟ میں نے کہا ایسا بھی کیا کہہ دیا انہوں نے؟ آپ کو ہر بات پہ ہی اعتراض ہے، لیکن میں یہاں پہ آپ کی مرضی کا لباس پہن کے آ گئی ہوں، اس لیے کہ میں یہاں پہ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی۔ ہر چیز اب آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی، ہر انسان آپ کی مرضی کے مطابق چل بھی نہیں سکتا۔ پلیز اگر آپ کو یہی سب کچھ کرنا ہے تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ میری بات سن کے وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کے چلا گیا اور جا کے ہال کی سب سے آخری ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ میں نے بھی پرواہ نہیں کی، میں اپنی کرسی سے اٹھی اور جا کے آرزو کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی یہ تمہارے شوہر کا کیوں منہ بنا ہوا ہے؟ میں نے کہا اس کا منہ ہی ایسا ہے، تم چھوڑو، تم دونوں بہت اچھے لگ رہے ہو۔ کچھ دیر بعد ہال کی ساری لائٹس بند ہو چکی تھیں، اسٹیج پہ رنگ برنگی لائٹس جلنے لگی، ساتھ رومانٹک سانگ بھی چل رہا تھا، کپل ڈانس شروع ہو چکا تھا۔ احتشام اور آرزو آپس میں ڈانس کر رہے تھے، اور بھی ان کے کچھ رشتے دار تھے۔ جب آرزو نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی کہاں ہے تمہارا پارٹنر، بلاؤ اسے۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے نہیں ڈانس کرنا۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے نہیں کرنا، سب کر رہے ہیں، چلو آؤ نا۔ آرزو نے مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ احتشام کہنے لگا تمہارا ہیرو کدھر ہے، نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا پتہ نہیں، شاید کہیں باہر گئے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے جھوٹ بول دیا تھا۔ کیا کہتی کہ منہ پھلا کے ہال کی آخری ٹیبل پہ بیٹھا ہے کسی اجنبی کی طرح؟ احتشام بھائی کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں،
تم ہمیں جوائن کر لو۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے موبائل سے اپنی اور آرزو کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے رخسار سے رخسار ملائے ساتھ میں ڈانس کر رہے تھے اور ساتھ میں ویڈیو بنا رہے تھے۔ وہ بہت اچھی طرح سے اپنا ولیمہ انجوائے کر رہے تھے اور میں بس وہاں کھڑی تالیاں بجا رہی تھی، جب ایک دم سے احتشام بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں حیران رہ گئی جب انہوں نے میری کمر پہ ہاتھ رکھا اور میرے ساتھ ڈانس کرنے لگے۔ وہ آرزو سے کہنے لگے، تم جیلس تو نہیں ہو رہی؟ میں تمہاری بہن کے ساتھ تھوڑا سا ڈانس کر لوں؟ تو آرزو ہنسنے لگی، کہنے لگی، نہیں، میں کیوں جیلس ہونے لگی؟ لیکن میں گھبرا گئی تھی۔ مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں داؤد نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیسے ریئیکٹ کرے گا، لیکن شاید اس نے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر زبردستی وہ مجھے اپنے ساتھ ڈانس کرواتے رہے اور میں یہی کہتی رہی کہ مجھے نہیں آتا ڈانس۔ 2 منٹ بعد احتشام نے مجھے چھوڑ دیا، کہنے لگے، بڑی بور لڑکی ہو، آرزو تو میرا ساتھ دیتی ہے۔ بہرحال میں اسٹیج سے نیچے اتر کے اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ گئی، جو میری والدہ اور احتشام کی ساس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کھانا وغیرہ لگ چکا تھا۔ میں نے پیچھے